اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہماری جو کلاس ہوئی تھی ترجمہ کلاس، اس میں سورہ فاتحہ کی ہم نے صرف پہلی 2 آیات کور کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلتے ہیں، تو اگر کسی نے وہ پہلا سبق نہیں سنا جس میں نے یہ 2 آیتیں کور کی ہیں تو وہ سبق کو لازمی سن لیں۔ جی آج ہم نے پڑھنا ہے جی مالک یوم الدین سے۔ پہلے میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے مختصر سی تشریح وہ عرض کروں گا۔ یہ پہلے صرف لفظی ترجمہ دیکھیے گا۔ مالکی، وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین، یوم میں نے دن اور دین میں نے قیامت۔ دین کا اصل معنی ہوتا ہے جزا اور سزا، ٹھیک ہے، چونکہ قیامت والے دن ہی جزا سزا والا معاملہ ہونا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے اس کو جزا ملے گی، جنت ملے گی، اور جس کے اعمال برے ہوئے اس کو عذاب اور سزا بری ملے گی، برا ٹھکانہ ہوگا اس کا۔ تو اسی وجہ سے علماء اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں قیامت کا دن۔ تو قیامت کا یہ ترجمہ کرنا بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ مالکی، وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ ایاک، یہاں پر ذرا توجہ سے سنیے گا، ایاک، اے اللہ ہم صرف تیری ہی نعبد، عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور اے اللہ صرف تجھ سے ہی نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط، اہدنا، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم، سیدھا۔ تو پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی لفظی ترجمہ۔ اب آ جائیں جی تشریح کی طرف۔ یہ پہلی 2 آیات کی تشریح اور تفسیر اور جو احادیث کے مطابق بنتی ہے وہ میں نے پہلے سبق میں، پچھلے سبق میں کور کر دی تھی۔ آج آگے دیکھیے جی مالک یوم الدین، کہ ہم یہ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہوئے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قیامت کے دن کا ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیامت کا۔ عدالتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں جو یہاں لگتی ہیں، جو فیصلے والی جگہ طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قاضی کی عدالت، قاضی یعنی کہ جاتے ہمارے پاکستان کی عدالتیں ہیں یا پوری دنیا کے اندر جو قانون رائج ہے، وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے جج، فیصلہ کرنے والا وہ جج ہوتا ہے، اور جج جو فیصلہ کرتا ہے نا وہ اپنے گواہوں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے کہ گواہ چاہے جھوٹے ہوں سچے ہوں، جج کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ گواہی کے بنیاد کے اوپر جب کسی کے اوپر الزام ثابت ہو جائے تو اب جج وہ فیصلہ سنانے کا پابند ہوتا ہے، یا تو وہ سزا دے گا، سزا سنائے گا، یا پھر وہ چھوڑے گا، یعنی کہ گواہوں کی بنیاد پر۔ جبکہ جو مالک کی عدالت ہوتی ہے نا، بادشاہ کی عدالت، بادشاہ کی عدالت جو ہے وہ گواہوں کی پابند نہیں ہوتی۔ بادشاہ کی عدالت کا فیصلہ وہ گواہی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی عدالت کا فیصلہ وہ شفاعت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بادشاہوں کی عدالتوں کے اندر نا، وہ بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے یا کسی کے ساتھ جس کا ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق نہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری بادشاہوں کی عدالتیں یہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر قیامت کے دن کو اپنے آپ کو قاضی نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں فرماتے کہ قاضی یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا قاضی ہے۔ قاضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن گواہی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمت کی بنیاد پر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ شفاعت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ شفاعت، رسول اللہ کی شفاعت وہ برحق ہے، احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن میری شفاعت وہ ہر اس مسلمان کو نصیب ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا،
اس کو میری شفاعت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جہنم میں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو الرسول اللہ نے فرمایا کہ میری شفاعت ان انسانوں کے لیے وہ کام آئے گی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ جو شفاعت قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم اس شفاعت کو مانتے ہیں، اس شفاعت کے ہم قائل ہیں، لیکن جو شفاعت لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی نا کہ فلانا بابا شفاعت کرے گا، فلانا پیر وہ اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور فلانا ایسے کرے گا، فلانا ایسے کرے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کی شفاعت کرنا یہ برحق ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور نیک لوگوں کا شفاعت کرنا یہ بھی برحق ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی عبادتیں کروائی، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے لوگوں سے، اور لوگوں کو اپنے قدموں کے اندر جھکایا اللہ سے توڑ کر، اور رسول اللہ کی اتباع کی بجائے اپنی پیروی کروائی، ان کے بارے میں یہ بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ شفاعت کریں گے۔ اسی کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختے جگر، اپنی لاڈلی اور جنتی عورتوں کے سردار ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کو، اور اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی طرح اپنے قبیلے قریش کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اپنے خاندان کے پاس گئے، ایک ایک اپنے رشتہ دار کے پاس گئے، اپنی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور ایک ایک خاندان کا ایک ایک فرد کا نام لے کر بتایا اور یہ مطلق کیا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے قبیلہ قریش والو، قیامت والے دن اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا، اگر اللہ نے تمہاری گرفت کر لی، تو میں قطعاً تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور سیدہ اپنی بیٹی کو کہا، اے فاطمہ بالکل بھی اس چیز کے اوپر آپ نے یعنی کہ اکڑنا نہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو میں بچ جاؤں گی، نہیں، اگر اللہ نے پکڑ لیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو جی جب نبی کی بیٹی کا اور آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ سٹیٹس ہے کہ ان کو رسول اللہ فرما رہے کہ اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تو سر آج کے جو بابے اور آج کے جو بزرگ ہیں اور آج کے جو پیر ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے لڑ لگ جاؤ، فلانے کی بیعت کر لو، فلاں کے پیچھے چلے جاؤ تو تمہیں بخشوا لوں گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پلہ نہیں پکڑے گا، کوئی کسی کے ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا اگر انسان کا خود کا عمل غلط ہوا، اگر انسان کا خود کا عقیدہ غلط ہوا تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ہاں اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید والا ہے، عمل کے اندر کچھ کمزوری رہ گئی، عمل کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے ہم اپنے نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی مالک یوم الدین کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، قاضی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ شفاعت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر، اپنے رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ جہنم عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید اور انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے منتخب کیا، دین کے لیے اللہ نے قبول فرمایا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی آیت پہ آ جائیں گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جس کے اندر یہ توجہ سے سنیے گا، اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر لی، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کا دن کا مالک ہونا ہم نے بیان کر لیا۔ اب ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قرآن شروع کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کر رہے ہیں، ان کے ساری کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اب عبادت کیا چیز ہے، توجہ رکھیے گا جی، عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت یہ ہے جی، عبادت کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، ہر وہ رکن، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اس کو عبادت کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر رسول اللہ کا طریقہ شامل ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیے کہ رکوع کرنا یہ ہم جھکتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ رکوع کرنا بھی عبادت ہے۔ سجدہ کرنا اور اپنی پیشانی کسی کے سامنے جھکانا یہ عبادت ہے۔ اسی طرح کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دعا مانگنا،
کسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں قرآن شروع کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، ہم زندگی کے اندر جب بھی ہمیں جھکنے کا موقع ملے گا، جب بھی ہمیں کسی کو مدد کے لیے پکارنے کا موقع ملے گا، جب بھی ہمیں کوئی عبادت کی کسی بھی شکل، عبادت کی کوئی بھی صورت ہم اختیار کریں گے، تو اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، رکوع نہیں کریں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلائیں گے، کسی کے لیے مدد کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے، اور عبادت کی جتنی بھی شکلیں وہ ساری کے ساری ہم اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، اللہ عبادت صرف تیری کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ صرف مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم کے اوپر انسان کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ مائک میں نے لگایا ہوا ہے، مائک میں نے لگایا ہوا، یہ ہم مائک کا اور ویڈیو کیمرے کا سہارا لے رہے ہیں، اس کی مدد حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یا ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی بھی مدد کا سہارا لیتے ہیں، کسی کے بھی ایک ایک قدم کے اوپر ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ قطعاً شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن غائب کے اندر توجہ رکھیے گا جی، غائب کے اندر مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے۔ غائب کے لیے کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنی امی سے روٹی نہیں مانگتے تو یہ مدد نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ امی جب تک زندہ تھی، زندہ ہوگی، ہم امی سے روٹی مانگیں گے، امی سے ہم پانی مانگیں گے، لیکن وہی امی جب فوت ہو جائے، جب وہ قبر کے اندر چلی جائے، وہی باپ جب وہ قبر کے اندر چلا جائے پھر اسے روٹی نہیں مانگنی، پھر اس کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، کیونکہ ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، جب غائب وہی بندہ فوت ہو گیا، قبر کے اندر چلا گیا، تو پھر اس سے روٹی نہیں مانگنی، پھر اس سے پانی نہیں مانگنا، پھر اسے دولت نہیں مانگنی، پھر اسے پیسے نہیں مانگنے، پھر اسے اپنی حاجتیں نہیں پوری کروانی۔ جب تک زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس دنیا میں زندہ تھے تو صحابہ کرام اپنے سارے کے سارے مشکل معاملے وہ رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے تعلق وہ ختم ہو گیا، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، تو پھر صحابہ کرام نے کوئی بھی اپنی مشکل، کوئی بھی اپنا معاملہ وہ رسول اللہ کی قبر کے اوپر نہیں لے کر گئے۔ جب بھی ان کو مدد کے لیے ضرورت پڑی، انہوں نے صرف ایک رب وحدہ لا شریک کو ہی پکارا، ایک خالق کو ہی پکارا۔ تو اس لیے وہ میں نے وسوسے سارے کلیئر کر دیے۔ اس کے اوپر میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرا یوٹیوب کے اوپر نا جمعہ پڑا ہوا ہے کہ آخر صرف یا اللہ مدد ہی کیوں، اس کے اندر میں سارے کے سارے دلائل اور سارے کے سارے وسوسے میں نے کلیئر کیے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کیوں مدد مانگتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اور بزرگوں کو اور مردوں کو قبروں سے ہم کیوں نہیں مجا کے مانگتے، کیوں نہیں ان کو مدد کے لیے پکارتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس خطبے کو کسی یوٹیوب چینل کے اوپر وہ خطبہ پڑھا ہے، تو آپ خطبے کو اس کو لازمی سے سنیے گا۔ تو خیر، یہ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، ایاک نستعین، ہم نماز کے اندر ہر نماز کی رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ مدد ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں، اور عبادت بھی اللہ ہم صرف تجھ سے ہی کرتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے میں تجھے چند نصیحتیں کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سننا۔ اس نصیحتوں میں رسول اللہ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تو کسی سوال کرے سوال اللہ تعالیٰ سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد کے لیے بلائے، مدد کے لیے پکارے، غائب کے اندر کسی کے لیے مدد کو بلانا ہو تو صرف لا شریک، ایک رب کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ہے۔ کسی وجہ سے ہمیں کسی بھی ولی سے، کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی بابا جی سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ان سے ویر نہیں ہے، کوئی ہم ولیوں کے دشمن نہیں ہے۔ ہم کیوں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ہی سکھا کے گئے وَإِذَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم مدد کے لیے پکارو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مدد مانگو۔ اس وجہ سے ہم مدد کے لیے صرف
اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. باقی وہ خطبہ جمعہ وہ آپ لازمی سے یوٹیوب پہ جا کے سن لیجیے. ٹھیک ہے. لاسٹ کتنا ٹائم ہمارے 15 منٹ ہو گئے جی. بس یہ لاسٹ آیت پڑھ کے پھر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اہدنا الصراط. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی, اللہ رفات بیان ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ہم نے وعدہ کر رہی ہے اے اللہ عبادت کریں گے تو تیری کریں گے, مدد مانگیں گے تو اے اللہ تو جس مانگیں گے. اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے, اور دنیا کے اندر سب سے بہترین دعا جو ہے نا وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہر رکعت میں, اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما. اب سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے وہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر تفصیل بیان کر دی ہے. اور سیدھے راستہ کون سا ہے, کون سا راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, سیدھے راستے کی تفصیلات کیا ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں عرض کروں گا. تو ہم یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے, مقدمۃ القرآن بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ تہائی قرآن ہے. ایک تو مضمون کے اعتبار سے ہے نا کہ قرآن کریم کے اندر